جی سب کو پتا چل گیا؟ اوکے آگے چلتے ہیں جی. ٹی ایف کے بعد آپ نے اس کو سیشن میں بٹھانا ہے. سیشن میں بٹھانے سے پہلے چند ضروری گزارشات اس سے کر دیں گے. یار اپنے موبائل آف کر لو, دوران سیشن آپ نے اٹھنا نہیں ہے, پانی پینا تو ابھی پی لو, واش روم جانا تو ابھی چلے جاؤ. اس سے گھنٹے کے سیشن کے اندر آپ نے اٹھنا نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ اٹھ کے آ جاتے تو شاید وہ آپ کو دوبارہ واپس اندر جانے نہ دیں, اور یہ اپرچونٹی آپ کو لائف کے اندر ایک بار ملے گی, بار بار نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اس نے سیشن لیا, سیشن لینے کے بعد واپس وہ آیا, پھر آپ نے وہی ٹی ایف اسی رسپیکٹ کے ساتھ آپ نے سینئر کو اس کے ساتھ ملوانا ہے. ٹی ایف ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, گیو ول. گیو ول اس کی آپ نے حوصلہ افزائی کرنی ہے, اس کو ول دینی ہے کہ یار میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ کمپنی تمہارے ساتھ ہے, اور میرے سینئر تمہارے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہو سکتے ہیں, میں کامیاب ہو رہا ہوں, تو تم کیوں نہیں ہو سکتے. یہ ایک ٹیم ورک ہے, اکیلا بندہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, تو میں تمہارے ساتھ ہوں, انشاءاللہ تمہیں کامیاب کروانا میری ذمہ داری ہے. جب آپ یہ باتیں اس سے کرتے ہیں تو اس کو اندر سے ول ملتی ہے کہ ہاں یار یہ بھی میرے ساتھ ہے, واقعی کمپنی زبردست, وہ بندہ فل موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اچھا, گیو ول دینے کے بعد آپ نے ایک کام اور کر لینا ہے, اور وہ کام ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن کا مطلب حفاظتی تدابیر, یعنی آپ نے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے. ویکسینیٹ کس طرح کیا جاتا ہے جی؟ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں. لگائے جاتے ہیں, کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیا وہ بیمار ہوتا ہے, یا اس کو خسرہ, کالی کھانسی, خناق, ان میں سے کوئی بیماری ہوتی ہے؟ آنے والی بیماریوں سے بچ جائے اس لیے اس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے. سیم اسی طرح اس سسٹم کے اندر بھی جو شخص آ رہا ہے اس کی ایج وہ کچھ بھی ہے, لیکن ہمارے سسٹم کے اندر وہ ایک ننھا منا بچہ ہے, ہم نے بھی اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے. اور ہم اس کو کیسے ویکسینیٹ کریں گے؟ آپ نے سب کچھ کوئی ویکسینیشن انجیکشن لگانا, اس کو آپ نے مینٹلی طور پہ اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے. کس طرح سے؟ اس کو ایک ایگزامپل ایسی دینی ہے, دیکھو یار آپ نے سسٹم سمجھ لیا, کیسا لگا ہوگا تھا زبردست, اچھا مشورہ تو نہیں کرنا, کہتا نہیں یار مشورے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھ گیا, الحمدللہ ڈیسیژن میں کرنا ہوں, میں کر لوں گا. پھر بھی آپ اس سے کہیں یار مشورہ کرو, دیکھو میں روکتا نہیں ہوں, مشورہ کرنا سنت ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو مشورہ اس سے کرنا چاہیے جس کو پتا ہے, جس کو پتا ہی نہیں ہے؟ کیا کہے گا وہ آپ سے؟ وہ کہے گا ہاں ظاہر سی بات ہے, جس کو پتا اس سے مشورہ کروں گا, جس کو پتا ہی نہیں اس سے کیا مشورہ کروں گا. آپ کو دیکھو, اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, موٹر سائیکل مکینک کے پاس. وہ کہے گا جی ڈاکٹر کے پاس. اس کو اگر آپ کی بائک خراب ہو جائے تو کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, موٹر سائیکل مکینک ہو گیا جی مکینک کے پاس. پھر اسے کہو کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو اور اگر آپ مکینک کے پاس چلے جاؤ تو مجھے بتاؤ آپ کو آرام آئے گا یا مزید یہ درد بڑھے گی؟ کیا کہے گا وہ؟ ٹھیک ہے بڑھے گی, ظاہر ہے مکینک نہیں جانتا. اور اگر آپ کی بائک خراب ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, اور ڈاکٹر بے شک MBBS ہے, جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے, کیا آپ کی بائک ٹھیک کر سکتا ہے؟ ایون کہ پلگ ہی شارٹ ہو اس کو نہیں پتا چلے گا, کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اس لیے جو جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی مشورہ دے سکتا ہے. سپوز اگر میں نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو مجھے کوئی ویلڈر, کوئی پرچون والا مشورہ نہیں دے سکتا ہے. کون دے سکتا ہے؟ کپڑے کا کاروبار کرنے والا. اور اگر میں نے لوہے کا کاروبار کرنا ہے تو مجھے کپڑے کا کاروبار کرنے والا مشورہ نہیں دے سکتا, کوئی پرچون والا نہیں دے سکتا, لوہے کا کاروبار کرنے والے مشورہ دے سکتا ہے. اور اگر میں نے پرچون کی دکان ڈالی تو پرچون والا ہی مجھے اچھا مشورہ دے سکتا, اور کوئی نہیں دے سکتا. بے شک میرا بھائی, میرا انکل, میرا ماموں جتنے مرضی ایج میں بڑے ہیں, ایکسپیرینس رکھتے ہیں, لیکن وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. اس لیے اس سسٹم کے اندر بھی, نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر بھی آپ نے مشورہ اس سے کرنا ہے جس کا ایکسپیرینس ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر. جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اگر آپ اس سے مشورہ کرو گے تو پھر وہ آپ کو نیگیٹو کرے گا, ڈسکارڈ کرے گا, ڈی موٹیویٹ کرے گا. جب یہ بات آپ اس سے کریں گے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو مینٹلی طور پہ ویکسینیٹ کر دیا. اب وہ سمجھ چکا ہے کہ ہاں یار واقعی اگر میں کسی ایسے شخص سے کروں گا تو وہ مجھے صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا. اب وہ یہاں سے گیا, گھر جا کر اگر وہ کسی ایسے بندے سے مشورہ کرتا ہے اور آگے اس کو کوئی نیگیٹو کرتا ہے تو فوراً آپ کی بات اس کے مائنڈ میں آ جائے گی, ہاں یار انہوں نے ٹھیک کہا تھا, یہ تو ہے ہی پاگل, کیونکہ جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور اگر آپ نے ویکسینیٹ نہیں کیا, ویکسینیشن نہیں کی, تو پھر شاید وہ نیگیٹو ہو جائے, اس میں وائرس آ جائے. اس لیے آپ نے مینٹلی طور پہ ویکسینیٹ اس کو لازمی کرنا ہے. پتہ چل چکا جی ویکسینیٹ کیسے کرتے ہیں؟ مینٹلی طور پہ آپ نے اس کو ویکسینیٹ کرنا ہے, رائٹ. اور سب سے اینڈ پہ جو چیز ہے وہ ہے, وہ کیا ہے جی؟ فالو اپ. ابھی تک میں نے نیم لسٹ سے لے کر آخری جو آپ سے بات کی ہے فالو اپ, جس کے اوپر میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں, سمجھ لیں
کہ یہ وہی ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک دائرہ بنایا تھا اور اس کو ایسے چھوڑ دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جی یہ انکمپلیٹ ہے، تو اس فالو اپ سے یہ دائرہ کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے، جی ایم آئی سرکل. ٹھیک ہے، اب یہ سرکل کمپلیٹ ہوگا جب آپ اس کو کریں گے فالو اپ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جی ایم آئی جوائن کرنے کے بعد نیم لسٹ بنائی، سلیکشن بڑی اچھی کی، انویٹیشن کمال کی دی، وہ بندہ آ گیا، آپ نے ٹی ایف بڑے کمال کا کرایا، اس کو آپ نے گفٹ بل بڑی زبردست دی، ویکسینیٹ بھی کر دیا، اب آپ گھر میں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کب کال کرے اور جوائن کرے، تو یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہوگی، بے وقوفی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. 99.5% چانسز ہیں کہ وہ بندہ آپ کو کال نہیں کرے گا، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. 0.5% چانسز ہیں کہ شاید وہ آپ کو کال کرے، اوکے آؤ جی میں جوائن کرنا ہے، رائٹ. اور وہ اکثر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا یا سنا ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ فالو اپ ہونا چاہیے ان 24 آورس. 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں یہ فرض کریں کہ ایک لوہے کا راڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ایسے فولڈ کرنا چاہوں تو مجھے بتائیں فولڈ ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے گرم کرنا پڑے گا، بھٹی کے اندر رکھنا پڑے گا. اب بھٹی کے اندر میں نے اس کو رکھا اور اس بھٹی سے نکالا، تو اب میں چاہوں فولڈ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اچھا چلے میں نے بھٹی کے اندر رکھا اور بھٹی کے اندر جب یہ فل گرم ہو گیا اور میں نے اس کو نکال لیا اور میں کہتا ہوں چلو یار پرسوں کر لیں گے، ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد میں آیا اور اس کو فولڈ کرنا چاہوں، ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو جب آپ بھٹی کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ملتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر اگر آپ اس کو چاہیں تو سانچے میں ڈال سکتے ہیں، ادروائز وہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح آپ کا جو پراسپیکٹ ہے جب وہ آتا ہے تو آپ کے پاس جو بھٹی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی بھٹی ہے آپ کے پاس؟ او پی پی. جو سیشن آپ کرواتے ہیں یہ اتنا ہاٹ ہوتا ہے اور اوپر سے ماشاءاللہ جو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہت زبردست، وہ بھی ایسے ہوتے ہیں یعنی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پراسپیکٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھنڈے ہونے کا جو آپ کو ٹائم پیریڈ ملتا ہے وہ کتنا ملتا ہے؟ 24 گھنٹے. یہ گارنٹی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. موٹیویشن لیول نیچے ضرور آئے گا لیکن فل وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے اس کو کال کرنی ہے یا فزیکلی اس سے جا کر ملنا ہے کہ ہاں جی میں نے آپ کو سیشن کروایا تھا، کل کیسا لگا، کب آ رہے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال ہے تو آپ اسے کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے ڈیفینیٹلی کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سمپل کہ ہاں جی چلے میں تو آپ کا ویٹ ہی کر رہا تھا چلیں چل کے کرواتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ آپ سے پھر بات کرے گا. تو آپ کے پاس اس وقت اس لیول کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کے پاس اس کے ایک سوال کے 10 آنسر ہونے چاہیے. ایک سوال کے کتنے جواب ہونے چاہیے؟ 10 جواب ہونے چاہیے تاکہ کسی بھی طرح سے وہ آپ پہ ہیوی نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ اس کو جوائن نہ کرے. تو یہ تھا جناب جی ایم آئی کا کمپلیٹ سرکل جو میں نے آپ کے سامنے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا آپ کے ساتھ. کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا ہے؟